چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ایمان قبول کر لیتے وعدے کے مطابق، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے سورہ قمر کی ابتدائی 2 آیتوں میں وہی فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب ان لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہتے ہیں کفار مکہ، ارے یہ تو کوئی جادو نظر آتا ہے، محمد نے تو ہم پر جادو کر دیا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، نبی نے تو ہم پر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اما تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ، اے اللہ کے بندے جانوروں کے معاملے میں سے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جانوروں کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہارے اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے، شکایت یہ کی ہے کہ تم اسے دن بھر کام کراتے ہو، تھکا دیتے ہو، لیکن اسے بھوکا رکھتے ہو، جتنا اسے کھانا چاہیے اتنا چارہ تم اسے نہیں ڈالتے۔ اما تتقی فی ہذہ البہیمہ، اس جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اتنا کہنا تھا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اثبت احد، فرمایا اے احد ٹھہر جا، تھم جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ پہاڑ جو ہل رہا تھا ٹھہر گیا، تھم گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور ہم ایک نئے عنوان کے تحت یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ ان میں سے ایک اہم خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ ہے معجزہ۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو اللہ نے الگ الگ طریقے کے معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟
معجزہ کہتے ہیں انہونی چیز کو، ایک ایسی چیز جسے دیکھ کر انسان تصور نہ کر سکے، ارے کیسے ہو سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں یہ انہونی چیز ہے، یہ کراماتی چیز ہے، تو اسی چیز کو جب انبیاء علیہ السلام سے وہ چیز عمل میں آتی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ان معجزات پر بھی ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے تھے، تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایک دو تین جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ آج کا پہلا جمعہ کا خطبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جمادات پر، نباتات پر، حیوانات پر اور بھی دوسری مخلوقات پر۔ آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں کافر تو اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی کھلا ہوا جادو ہے، یہ کوئی پرانا جادو ہے۔ تو محترم حضرات، اس میں اللہ رب العالمین نے معجزے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ قمر ہے، اس کے ابتدائی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آئیے چونکہ وقت مختصر سا ہے میں سیدھے ٹاپک پر آتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں دوسرے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا کیے گئے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادات پر بھی آپ کا معجزہ چلتا تھا۔ جمادات کسے کہتے ہیں؟ جمادات کہتے ہیں پتھروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا ہوا وَإِنَّ لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھیے پتھروں پر کیسے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ میں مکہ کے ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دیکھیں، انسان تو انسان ہے، جنات تو جنات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی میرے نبوت کے بننے سے پہلے، رسول بننے سے پہلے میں مکہ کے ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جہاں اس سڑک سے میں گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو مکہ کے پورے پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے پتھروں کے اندر ایسی کیفیت پیدا فرمائی کہ وہ اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ اور ایک مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ احد پہاڑ جو مشہور پہاڑ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ پر پہنچے تو وہ پہاڑ ان لوگوں کی عظمت سے ہلنے لگا۔ پتھروں پر بھی اللہ نے نبی کی کیسی کیفیت پیدا فرمائی، کیسی عظمت پیدا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تینوں صحابہ کے ساتھ جب احد پہاڑ پر پہنچے اوپر تو وہ پہاڑ ہلنے لگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اثبت احد، فرمایا اے احد ٹھہر جا، تھم جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ پہاڑ جو ہل رہا تھا ٹھہر گیا، تھم گیا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے جب پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا اثبت احد، فرمایا احد ٹھہر جا، تھم جا۔ پہاڑ نے ہلنا چھوڑ دیا، تھم گیا پہاڑ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صدیق ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 2 کے بارے میں فرمایا تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں۔ وہ شہید کون تھے؟ آپ نے آپ کے انتقال سے، شہید ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا، یہ دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں کے بارے میں کہا تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، تو وہ کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن پہلے اس کی پیشین گوئی فرمائی۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پتھروں کے ساتھ، کہ آپ کی عظمت میں، آپ کی خصوصیت میں یہ پتھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تو ٹھہر جاتے۔ یہ معجزہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر کے ہم اور آپ امتی ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ آپ نہ صرف جمادات کے لیے آپ کا معجزہ تھا، بلکہ آپ کا معجزہ نباتات کے لیے بھی تھا۔ نباتات کسے کہتے ہیں؟ یہ سب فصیح الفاظ ہیں۔ نباتات کہتے ہیں درختوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف پتھروں تک نہیں تھا، بلکہ آپ کا معجزہ درختوں پر بھی تھا۔ اس کی مثال حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ منبر رسول بننے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ایک درخت کو ٹیک لگا کر دیتے تھے۔ وہ کھجور کا درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے درخت کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ تم منبر کو تیار کرو۔ منبر تیار کیا گیا، لکڑی کا منبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول منبر تیار ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ درخت پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا تھا، ایسے روتا ہے جیسے کہ کوئی بچہ بلک بلک کر کے روتا۔ رونے کی آواز آ رہی تھی، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، یہ رونے کی آواز کہاں سے ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ درخت سے رونے کی آواز آ رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر سے اترے اور آپ اس درخت کے پاس گئے، آپ نے اس درخت کو گلے لگا لیا، اور اس درخت پر جب اپنا ہاتھ رکھا، دست مبارک رکھا، تو وہ درخت خاموش ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ آپ کا معجزہ صرف پتھروں پر نہیں ہے، آپ کا معجزہ نباتات پر بھی ہے۔ ایک درخت رو رہا ہے، نبی نے جب اس پر ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر وہ درخت خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ درخت اس لیے رو رہا تھا چونکہ اللہ کا ذکر اس کے پاس ہوا کرتا تھا، جب اللہ کا ذکر سے یہ دور ہو گیا تو یہ درخت بھی اللہ کے ذکر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب درخت کے پاس بیٹھ کر کے خطبہ دیتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے، احادیث کو بیان کرتے، تو وہ درخت اللہ کے ذکر کو سنتا تھا۔ اور جب نبی نے دوری اختیار کر لی، ممبر تیار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، تو وہ درخت اللہ کے ذکر کی وجہ سے، نبی کی دوری کی وجہ سے، کہ میں نبی کے مبارک نبی کے الفاظ سے میں محروم ہو گیا، اس لیے وہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کے لیے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو تھما دیا۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بہت کم انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جمادات پر آپ کا معجزہ، درختوں کے اوپر بھی آپ کا معجزہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، آپ کی یہ خصوصیت صرف پتھروں پر نہیں تھی، درختوں پر نہیں تھی، بلکہ آپ کا یہ معجزہ اور آپ کی یہ خصوصیت اللہ نے جانوروں پر بھی رکھی تھی۔ حدیث، آئیے دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا، اللہ کے رسول، میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایک لشکر کی طرف روانہ فرما دیا، کہا کہ لشکر فلاں جگہ پر جا رہا ہے، اس میں شریک ہو جا۔ وہ شخص اس لشکر میں شریک ہوا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسے واپس آنا ہو؟ وہ کہتا ہے، اللہ کے نبی، میری جو اونٹنی ہے وہ بہت سست رفتار کی ہے، وہ بیمار ہے، لشکر میں سب سے پیچھے چل رہی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری جو اونٹنی ہے بہت سست رفتار ہے، بہت ہلکے چلتی ہے، بہت بیمار ہے۔ اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ لشکر آگے چل رہا ہے، میں پیچھے ہو چکا، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مہار کو تھام لیا اور پھر آپ نے اس اونٹ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت عطا فرمائی تھی، وہ معجزہ جسے کہا جاتا ہے، جب اللہ کے نبی نے اس اونٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کی نکیل کو پکڑ کر بھی صحابی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اب اپنی اس اونٹنی کو لے کر، اپنے اونٹ کو لے کر باہر نکل جاؤ، لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ لشکر میں سب سے پہلے نمبر پر نظر آ رہا تھا۔ پورا لشکر اس اونٹ کے پیچھے تھا اور سب سے آگے اگر کوئی اونٹ تھا تو وہی وہ اونٹ تھا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹ پر ہاتھ رکھ دیتے، کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ چیز میں برکت آ جاتی۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی، اللہ نے یہ خصوصیت آپ کو عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت محسوس ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے۔ میں بھی باغ میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اتنے میں اس باغ میں ایک اونٹ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہہ رہے ہیں، وہ بلبلا کر رو رہا ہے۔ مجھے تعجب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کے بالکل قریب ہو کر رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، بچے کی طرح رو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تو ابھی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو صحابی گئے، جا کر کے اس انصاری صحابی کو بلا کر کے لے آئے۔ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصاری صحابی تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا فرمایا؟ فرمایا اما تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ، اما تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ، اے اللہ کے بندے جانوروں کے معاملے میں سے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جانوروں کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہارے اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے، شکایت یہ کی ہے کہ تم اسے دن بھر کام کراتے ہو، تھکا دیتے ہو، لیکن اسے بھوکا رکھتے ہو، جتنا اسے کھانا چاہیے اتنا چارہ تم اسے نہیں ڈالتے۔ اما تتقی فی ہذہ البہیمہ، اس جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اتنا کہنا تھا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے اللہ کے رسول کا معجزہ۔ یہ اونٹ ہم اب سنتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرندوں کی، پرندوں کی، فلاں کی بولی جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ کی خصوصیت، ایک اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارے اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم کام کرا کے اسے تھکا دیتے ہو اور کھانا بہت کم دیتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ نہ صرف آپ انسانوں کے لیے، نہ آپ جنات کے لیے، نہ صرف آپ چرندے پرندوں کے لیے، بلکہ حیوانات، جمادات، نباتات، ہر چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے۔ یہ نبی کی خصوصیت تھی۔ اور ایک حدیث دیکھیے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گشت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت لگا رہے تھے، لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھومتے گھومتے ہم لوگ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس چلے گئے۔ اعرابی کہتے ہیں بدو قسم کے آدمی کو، کھیڑے کے آدمی کو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں اس اعرابی کے خیمے کے پاس گئے، تو وہاں جب ہم پہنچے تو اس خیمے کے پاس ہرنی بندھی ہوئی تھی، ایک ہرن تھی کھوٹی سے باندھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب سے گئے تو وہ ہرنی جو ہے، ہرن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، یہ خصوصیت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی کہ آپ جانوروں کی بولی کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ جانوروں سے بھی بات کرتے ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں اس ہرن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا اللہ کے نبی ابھی ایک شخص، یہ بدو آدمی مجھے شکار کر کے لایا ہے۔ اللہ کے نبی میرے دو بچے ہیں، ہرن کے بچے، اللہ کے نبی وہ بہت ہی بھوکے پیاسے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ جم گیا ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ ہرن کے بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی میں ان کو یاد کر کے بلک رہی ہوں، اللہ کے نبی میں ان کو یاد کر کر بے چین ہو رہی ہوں۔ یہ شخص مجھے ذبح کر کے آرام بھی نہیں پہنچا دیتا کہ میں اپنے بچوں کی جدائی میں ان کی کیفیت کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے رسول مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ شخص ایسا بھی نہیں کرتا کہ مجھے ذبح کر کے آرام پہنچا دے، اور ایسا بھی نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دے کہ میں اپنے بچوں کو جا کر کم سے کم دودھ پلا کر کے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہرن سے بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن سے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو واپس دوبارہ یہاں آ جائے گی؟ تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول اگر میں نے وعدہ خلافی کی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب کو نازل کر دے گا۔ یہ کس سے کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں تجھے چھوڑ دوں کیا تو واپس آ جائے گی؟ تو کہتی ہے اللہ کے نبی اگر میں نے وعدہ خلافی کی آپ سے تو اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرن چلی گئی۔
کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی وہیں کھڑے تھے، زید بن ارقم کہتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہرن واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو کھوٹی سے باندھ دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ شکار کرنے والا بدو آدمی، اعرابی آدمی وہاں جب پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرماتے ہیں میں اس ہرن کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم بیچ سکتے ہو؟ اللہ اکبر، اس آدمی کے بھاگ کھل گئے۔ نبی کسی سے کہہ رہے ہوں کہ میں اس چیز کو خریدنا چاہتا ہوں، مجھے چیز پسند آ جائے، اس آدمی کی قسمت کا کیا کہنا۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی، میں آپ کو بیچوں، میری اتنی جرت۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بکری، یہ اونٹ، یہ جو ہرن ہے میں اسے بغیر کسی پیسے کے آپ کو دے دینا چاہتا ہوں، آپ کا پوچھنا ہی میرے لیے کافی ہے، میری تو قسمت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ ہرن کو میں آپ کو بطور تحفے کے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو لے لیا۔ جیسا کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو چھوڑ دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ ہرن جنگلوں کی طرف جا رہی تھی، اپنے بچوں کی طرف جنگل کی طرف جا رہی تھی، اور جہاں آگے بڑھتی، دو چار قدم آگے بڑھتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر دیکھتی اور فرماتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ وہ آگے بڑھتی ہے، اپنے چہرے کو نبی کی طرف رخ کر کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، اور آپ نے اس معجزات کو صحیح طریقے پر آپ نے اختیار فرمایا۔ آج ہمارے پاس کوئی پاور دے دے، ہم کیا کریں گے؟ بدمعاشی کریں گے، کس کو کون کون ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم کیسے کیسے ستانا ہے اس کو ویسے ایسے ستا لیں۔ لیکن قربان جائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہاتھ میں کئی معجزات تھے، لیکن کبھی زندگی میں آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں فرمایا۔ تو نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ یہ معجزات صرف پتھروں پر نہیں تھے، یہ معجزات صرف درختوں پر نہیں تھے، یہ معجزات آپ کے صرف جانوروں تک نہیں تھے، آپ کے معجزات یہاں تک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاور عطا فرمایا کہ آپ نے چاند پر بھی اپنا معجزہ دکھایا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ قمر کی، اس کے شان نزول اٹھا کر کے دیکھیں۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کفار مکہ کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں محمد تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو، اگر واقعی میں تم سچے رسول ہو تو ہم تم سے کہتے ہیں کہ کوئی نشانی ثابت کر دو، کوئی ثبوت بتا دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں تمہیں کوئی نشانی بتا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی نشانی بتا دیتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا نشانی تمہارے سامنے ظاہر کروں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں جب اس وقت یہ لوگ آئے تھے وہ رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند جو نظر آ رہا ہے آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیں، ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، یاد رکھیے کوئی بھی معجزہ نبی خود اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو مدد نہ ملے، جب تک اللہ کا حکم اس پر نازل نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے چاند کی طرف اشارہ کیا انگلی سے، اللہ اکبر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کی طرف چلا گیا، ایک مغرب کی طرف چلا گیا، اور نہ صرف مکہ کے اطراف جتنے لوگ تھے، جتنے گاؤں تھے، تمام لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات تھا، یہ رسول کی عظمت تھی۔ میں ایک بات آ رہی ہے تو ٹاپک سے ہٹ کر ہے لیکن یہ غلطی ہو رہی ہے کچھ لوگوں سے، تو میں اس کو طرف اشارہ کرا۔ بہت سے لوگ جو ہے وضو کرنے کے بعد
اشہد اللہ ایسے پڑھتے ہیں انگلی اٹھا کر کے، یہ انگلی اٹھا کر پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کیا کرتے ہیں، یہ لوگ بھی جو ہے وضو کرنے کے بعد ایسے اٹھاتے ہیں اشہد اللہ. دعا پڑھنا ہے لیکن حدیث میں انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے اور کفار نے دیکھ لیا، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ایمان قبول کر لیتے وعدے کے مطابق، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے سورہ قمر کی ابتدائی 2 آیتوں میں وہی فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب ان لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہتے ہیں کفار مکہ ارے یہ تو کوئی جادو نظر آتا ہے، محمد نے تو ہم پر جادو کر دیا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے. کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، نبی نے تو ہم پر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، یہ اللہ کے رسول کی عظمت تھی، آپ کی خصوصیت تھی. تو میں نے خصوصیت کے طور پر یہ خطبے کو آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور بھی کئی قسم کے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس نبی کی جس نبی کو اللہ نے اتنے بہترین معجزات عطا فرمائے اس نبی کے ہم امتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.